چلو امام حسین نے نہیں بلایا، اعلان نہیں کیا، نہیں گئے، خود کیوں نہیں اٹھے؟ حسین کو اکیلے کیوں اٹھنا پڑا؟ امام حسین اکیلے ہی کیوں اٹھے؟ آپ کو پتا ہے فیس بک پہ جملہ لکھا جاتا ہے جب اسلام کو نچوڑا گیا تو صرف 72 بندے نکلے، باقی کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یہ کیا جملہ؟ یہ کیا جملہ؟ حضور کے غلاموں کی نفی اور غلاموں کا ایمان آپ نے ختم کر دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، دنیا جہان میں اس سے بڑی سند کوئی سند اس سے بڑی ہے؟ اب جو یہ قرآن بتائے اس کے باہر جو ہوگا، جو اس قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا۔ سچی کتاب اللہ کی قرآن۔ میں ایک نازک مسئلہ آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا، نازک مسئلہ جس نے مجھے خود ہلاک رکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو اللہ کی قسم پتہ نہیں ہم کہاں گر جاتے۔ جو مصیبت، جو آفت، جو آگ آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہے، میں آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا۔ لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن اللہ کا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اور مہاجرین اور ان کے مددگار انصار۔ مہاجرین کون تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ انصار کون تھے؟ جو مدینے میں تھے اور انہوں نے آنے والوں کو اپنے ساتھ مدد کی، ان کی پناہ دی، گھر دیے۔ یہ انصار، اللہ کہتا ہے یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، ان کے مددگار، یہ ان والسابقون الاولون، ان میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں، دوسروں سے آگے نکل جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرنے میں، ہجرت کرنے میں پہل کرنے والے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جو بعد میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہے ہی پہلے آگے لگنے والے، دوڑ کے محمد کے فرمان پر لبیک کہنے والے، جو ان کے پیچھے لگ رہے ہیں نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سن لو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ان سب سے راضی ہو گئے۔ ورضوا عنہ، اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ بڑی عجب مرحلہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جو مکے سے آئے ہجرت کر کے، ان میں جو آگے لگنے والے تھے وہ بھی، جو ان کے پیچھے آئے وہ بھی، انصار جو پہلے مدد کے لیے آگے بڑھے وہ بھی، جو ان کے پیچھے لگ کے پھر مدد کے لیے آگے بڑھے وہ بھی، یہ سب کون ہیں؟ اللہ ان سب سے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو مکے سے آئے تھے ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے کہ نہیں تھے؟ عمر فاروق بھی تھے کہ نہیں تھے؟ عثمان غنی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی تھے نا۔ سب سے راضی ہو گیا، ان سے ناراض رہا؟ جو سب سے آگے لگے تھے ان سے ناراض رہا؟ عجب مرحلہ ہے۔ قرآن کہتا اللہ ان سے راضی۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں کہ میں راضی ہوں، وہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے میں نے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی۔ کن کے لیے؟ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے لمحہ لمحہ، ورنہ میرا سفر وہ لمبا نہ ہو جائے کہیں۔ میں چاہتا ہوں میں وقت کے اندر بات کو ختم بھی کر سکوں۔ یہ صحابہ ہیں، ان سے اللہ راضی۔ او اللہ دل میں کرودھ رکھنے والوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ بھی ہوتا ہے، طہارت بھی ہوتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں۔
خنزیر جیسے دل والے ان سے اللہ راضی. اللہ کی رضا ہمیں ہی ہے ہر ایک سے راضی ہو جائے نہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے صرف میں ہی راضی نہیں، یہ بھی مجھ سے راضی ہے، یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں، یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم کسی دیوی دیوتا کے پجاری نہیں ہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ کوئی پنکھا شور کر رہا ہے تو بند کر لیں، کوئی آواز لگ رہی ہے مجھے، میرے والا ہی بند کر دیں. یہ سارے لوگ کہاں رہیں گے؟ جنت میں. یہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. جنت میں دھیان ادھر میری طرف رکھیے گا، جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ. کون؟ صحابہ حضور کے، مہاجر بھی، انصار بھی، ان سے اللہ راضی بھی. یہ اللہ سے نہ آج میرا موضوع اور ہے جو میں کر رہا ہوں. جب اگلے جمعے میں آپ کو اپنا موضوع بتاؤں گا. میں زخمی کلیجہ لے کے پھر رہا ہوں، زخمی کلیجہ. میں جس محاذ پہ لڑ رہا ہوں آپ کا خیال بھی نہیں وہاں تک جا سکتا کہ میں کھڑا کہاں ہوں، لڑ کہاں رہا ہوں. آپ کو بتاؤں گا اگلے جمعے، آپ کی روحیں کانپ جائیں ہم کہاں پر ہیں. بات کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں. یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے ہمیشہ سے کہ حضور پر جانیں قربان کرنے والے، مال جان کی بازی لگانے والے، ان کی عظمتوں کے خلاف کوئی آواز اٹھے اور ان کے حق میں بولنے والے چپ کر کے بیٹھے رہے، ان کی آواز نہ نکلے. یہ حضور کے صحابہ ہے. اللہ ان سے، یہ اللہ سے، یہ اللہ کا جملہ ہے، اللہ کا جملہ ہے. ایک جملہ وہ کہتا ہے، ملک الموت آ کے مرتے وقت بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے، عام بندہ ہے، اسے وہ کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل تیرے لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے، چل اپنے رب کی طرف لوٹ. راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو جا کے. اس جملے کا وزن کتنا ہے یہ اس مرنے والے سے کوئی پوچھے یا اس سے پوچھے جو مرا تو ہے مگر فرشتے نے اسے یہ بات کہی نہیں ہے. اسے پوچھے اللہ کا راضی ہونا کیا بات ہے، کیا اللہ کا راضی ہونا. عمر فاروق جیسی شخصیت کہہ رہی ہے قیامت کا دن ہو، میں نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں اعلیٰ درجے ملے، بس اللہ میری نیکیاں رکھے سامنے، اگر ہیں گناہ رکھے سامنے، میری نیکیوں کو قبول کر کے بس میرے گناہوں کو ختم کر دے، میرے لیے یہی کافی ہو جائے گا. اللہ کا راضی ہونا. اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. ان کے لیے میں نے جنتیں تیار کی ہیں. کن کے لیے بھائی؟ کن کے لیے جنتیں تیار ہیں؟ صحابہ کے لیے، ابو بکر صدیق کے لیے، عمر فاروق کے لیے، عثمان ذو النورین کے لیے. انہی کے لیے ہے نا جنتیں. ان کے لیے جنتیں کس نے تیار کی؟ اور اس میں بھیجے گا ان کو جن کو گالیاں دیتے ہیں. تیار ان کے لیے کی اور جائیں اس میں وہ جو ان کو گالیاں دے. جنت تیار کی ہے میں نے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم. اللہ کہتا ہے یہ ہے کامیابی،
اسے کہتے ہیں بڑی کامیابی، عظیم کامیابی، کہ کسی سے میں راضی ہو جاؤں